اور جو لوگ شیطان کی اتباع کرتے ہیں اللہ نے صاف کہا یہ اس کی عبادت کرتے ہیں، یا تو عبادت اللہ کی ہوگی یا تو غیر اللہ کی ہوگی۔ جب عبادت اللہ کی ہے تو اتباع بھی اللہ کی ہونی چاہیے، اور جب عبادت غیر اللہ کی ہے تو اس کا سیدھا مطلب ہے کہ شیطان کی عبادت ہو رہی ہے۔ کہ یہود 71 میں بڑھ گئے، نصارہ 72 میں بڑھ گئے، یہ میری امت 73 میں بڑھ جائے گی کہ وہی الجماعہ، کہ وہ جماعت ہے جو حق پر رہے گی۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں کہا وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِي، آپ نے کہا میری امت کے اندر کچھ لوگ ایسے نکلیں گے کہ ان کا معاملہ وہ اپنی خواہشوں میں اس طرح مبتلا ہو جائیں گے جس طرح کہ کتا جب کسی انسان کو کاٹ لیتا ہے تو اس کا زہر کیا ہے، ہڈی کے ہر جوڑ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اس طرح خواہشیں لوگوں کے ذہن و دماغ میں بہہ جائیں گی، اور ایسے ہی لوگ کیا ہے، گمراہ ہونے والے ہیں۔ اگر وسوسے کو روک دیا وہاں معاملہ ختم ہے، لیکن آپ نے اسے نہیں روکا، پھر اس کے بعد انسان گناہ کا ارادہ کرنے لگتا ہے۔ جیسے ہی ارادہ کرے تب بھی رک جائیں، شیطان سے پناہ مانگے۔ اگر آپ ارادے سے نہیں رکتے ہیں اس کے بعد آپ اقدام کریں گے، اس گناہ کو کرنے جائیں گے، گناہ کو کرنے جائیں تب بھی اللہ سے پناہ مانگے، شیطان سے پناہ مانگے، لیکن اس کے بعد بھی انسان اس گناہ کو کر لیتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، فوراً اللہ سے توبہ کر لیا کریں۔ محترم حاضرین، اس طرح کے طبقات لے کر شیطان آتا ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو شیطان کو اتنا اندر آنے ہی نہ دے، اس کے وسوسے پر ہی اسے روک دے، اس کے ارادے پر اسے روک دے، یا اقدام کرنے جائے تو انسان روک دے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم سب کو عدم سے وجود بخشا۔ درود نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اپنی قوموں تک ہادی و رہبر بنا کر بھیجا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخر نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی شریعت سے نوازا جو شریعت رات کی تاریکی میں بھی دن کی طرح واضح اور روشن ہے۔ محترم حاضرین و حاضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آیت کریمہ پڑھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم اسے دشمن سمجھو، وہ اپنی لشکر کے ساتھ مل کر تمہیں دعوت دیتا ہے تاکہ تم اس کے ساتھ مل کر اس کے ساتھی جہنم میں بن جاؤ۔ ایک دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی شیطان کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے کہا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، کہ اے آدم کی اولاد، اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان اپنے فتنے میں تمہیں مبتلا کر دے اور تمہارے ساتھ وہی معاملہ کرے جو معاملہ اس نے تمہارے ماں باپ کے ساتھ کیا تھا، انہیں جنت سے نکلا دیا تھا، انہیں جنت سے ہٹا دیا تھا،
اسی آیت کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں انہ یراکم ہوا وقبیلہ، کہ بے شک شیطان تمہیں دیکھتا ہے، اس کا لاؤ و لشکر بھی تمہیں دیکھتا ہے، اور ایسی جگہ سے تمہیں دیکھتا ہے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ محترم حاضرین، یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ روز اول ہی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں ہمیں بتا دیں جو ہمیں دنیا اور آخرت میں فائدہ پہنچا سکتی ہیں، اور ان چیزوں کے بارے میں تنبیہ کر دی جو دنیا اور آخرت میں ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اور اس روئے زمین پر انسانوں کا اور اسی طرح ایمان لانے والے جنات کا اگر سب سے بڑا کوئی دشمن ہے تو وہ شیطان ہے۔ شیطان ہے کون؟ جس کی بارے میں قرآن و حدیث کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ڈرایا ہے۔ بے شمار قرآن کی آیتیں اس کے فتنے سے بچنے، اس کے شر سے بچنے، اس کی اتباع نہ کرنے، اس سے بچنے کے راستے کو بیان کرنے، اور اسی طرح اس کے شر میں مبتلا ہونے کے بعد علاج کے طریقے ہمیں قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے۔ محترم حاضرین، شیطان یہ عربی لفظ ہے، یہ شطنا سے آیا ہے، اور شطنا عربی کے اندر کہا جاتا ہے اذا تباعد، جب کوئی چیز دور ہو جائے۔ اور شیطان کو شیطان اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ خیر سے دور ہے یا اللہ کی رحمت سے دور ہے، یا بعض لوگوں نے شیاطا سے اس کو مراد لیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جلنا۔ اور یہ بات سمجھ لیں کہ شیطان نام نہیں، ایک وصف ہے۔ اس کے مقابلے میں آتا ہے ابلیس۔ ابلیس ایک نام ہے، ابلیس نام ہے، اور ابلیس ابلاس سے ہے، اس کا مطلب بھی خیر سے دور ہونا اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کے۔ یہ قصہ ہم نے بارہا سنا ہے اور سنایا جاتا ہے کہ کیسے ابلیس انسانیت کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا دشمن بنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ تحقیق کے ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت دی ہے، ہم نے انہیں بر اور بحر کے اندر ملکیت عطا کی ہے، پاک روزیاں انہیں عطا کی، اور دوسرے مخلوقات پر بہت ساری فضیلتیں ہم نے ان کو عطا کی۔ اس فضیلت کی شروعات ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے بھی۔ اللہ نے انہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا، اللہ نے اپنی روح میں سے پھونکا، اللہ نے سب سے پہلا گھر جنت عطا کیا، بلکہ جب اللہ نے پیدا کیا تو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، سب کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ ابلیس نے جو شیطانی صفت اپنے اندر رکھتا تھا اس نے منع کیا، کہا انا خیر منہ، کیا اے اللہ جس آدم کو تو نے پیدا کیا ہے میں اس سے بہتر ہوں، میں کیوں کر اسے سجدہ کروں؟ لہذا اس نے انکار کیا، اور انکار کرنے پر ہی بات کو نہیں روکا بلکہ اس نے انکار کیا، غلطی کی، مگر توبہ سے بھی باز نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اسے دور کر دیا۔ جب اللہ نے اپنی رحمت سے دور کیا تو اس نے گویا اس چیز کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں پیش کیا، کہا اے اللہ جب تو نے اس آدم کی وجہ سے مجھے اپنی رحمت سے دور کیا ہے تو تو مجھے مہلت دے، تو مجھے قیامت تک کی مہلت دے، میں اس آدم کو نہیں بلکہ اس کی ساری ذریت کو گمراہ کر کے رکھوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مہلت دی، اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دی۔ محترم حاضرین، یہ قصہ ہم نے بارہا سنا ہے۔ یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ اصل شیطان کا مسئلہ، ابلیس کا مسئلہ ہمارے باپ آدم سے تھا، مگر اس نے اس بات کو کھینچا، اس نے اس دشمنی کو اس طرح نبھایا کہ اس کی شروعات اس نے آدم اور حوا کے جنت میں جاتے ہی شروع کر دی۔ وسوسے دل میں ڈالے، اللہ کی تقدیر کے بعد یہ شیطان وجہ بنا، آدم کی غلطی وجہ بنی کہ آدم جنت سے نکالے گئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح شیطان کو وہاں سے مردود کر کے زمین پر بھیجا، اسی زمین پر ہم انسانوں کو بھی اتارا گیا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، فرشتے آسمان میں ہے جو سب سے پیاری مخلوق ہے، اور زمین میں انسان ہے اور زمین میں شیطان ہے۔ اس زمین کو اللہ نے مزین بنا دیا، یہ ساری چیزیں مل کر انسان کے لیے فتنہ بن جاتی ہیں، یہ ساری چیزیں مل کر انسان کے لیے آزمائش بن جاتی ہیں۔ محترم حاضرین، جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہیں تو ایک بات واضح طریقے سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ بجگہ کچھ اعمال کا ذکر کر کے کہا کہ یہ کام شیطانی کام ہے، لہذا تم ان کو انجام نہ دو۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست ہمیں شیطان کے اعمال سے ڈراتا ہے کہ شیطان کیسا ہے۔ مثال کے طور پر اگر شیطان کے کن اعمال کا ذکر کر کے قرآن میں ہمیں ڈرایا گیا ہے، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کی اتباع کرنے سے منع کیا۔
اور جو لوگ شیطان کی اتباع کرتے ہیں اللہ نے صاف کہا یہ اس کی عبادت کرتے ہیں، یا تو عبادت اللہ کی ہوگی یا تو غیر اللہ کی ہوگی۔ جب عبادت اللہ کی ہے تو اتباع بھی اللہ کی ہونی چاہیے، اور جب عبادت غیر اللہ کی ہے تو اس کا سیدھا مطلب ہے کہ شیطان کی عبادت ہو رہی ہے۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ ہم نے اس سے پہلے ہر امت میں رسول کو بھیجا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے حکم دیا کس بات کا کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور طاغوت سے بچا جائے۔ علماء نے کہا کہ طاغوت سے مراد شیطان ہے، شیطان سے بچا جائے، اس کی پیروی سے بچا جائے، اس کی اتباع اور اسی طرح اس کی عبادت سے بچا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ دیکھیں کہ جب حضرت ابراہیم نے اپنے گھر میں دیکھا باپ کو بتوں کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ کہتے ہیں یا ابتی لا تعبد الشیطان۔ حالانکہ حضرت ابراہیم کے والد بتوں کی عبادت کرتے تھے تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں اے میرے ابا جان آپ شیطان کی عبادت مت کیجیے، آپ شیطان کی عبادت مت کیجیے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اس لیے کہ شیطان یہ اللہ کا بڑا نافرمان گزرا ہے۔ اس کے علاوہ شیطان کی اتباع سے منع کرتے ہوئے ایک جگہ اللہ کہتا ہے وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، کہ جو لوگ شیطان کی قدم بقدم چلتے ہیں، اس کے شایان بشان چلتے ہیں، جان لیں کہ وہ تمہیں فحش کاموں کا، وہ منکر کاموں کا حکم دیتا ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کھانے کا حکم دیا تو وہاں بھی شیطان کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اللہ کہتا ہے کہ اے لوگوں تم حلال روزی کھایا کرو ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی اتباع کر کے حرام روزی کی طرف نہ جاؤ، انہ لکم عدو مبین، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہا اے اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے مستجاب الدعویٰ کر دے، اللہ میری ہر دعا کو قبول کر دے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا یا سعد اطعم مطعمک، کہا اطب مطعمک، کہا کہ اپنے کھانے کو پاک کر لو، اپنی روزی کو پاک کر لو، انشاءاللہ تم مستجاب الدعویٰ بن جاؤ گے۔ محترم حاضرین، حلال کھانا یہ اللہ کا راستہ ہے، اور حلال کمائی کو چھوڑ کر حرام کمائی کی طرف توجہ دینا یا اس کے راستوں پر چل پڑنا یہ اصل میں شیطان کی اتباع ہے۔ صدقے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے شیطان کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر، کہ شیطان تمہیں فقیر و فاقہ کا ڈر دکھاتا ہے۔ جب ایک آدمی اپنے جیب سے پیسے نکالتا ہے یا کسی کو دینے کا ارادہ کرتا ہے تو شیطان اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ان پیسوں کو رکھ لو، ہو سکتا ہے اب نہیں تو مستقبل میں کام آ جائے، تمہارے لیے نہیں تو تمہاری اولاد کے کام آ جائیں، ہو سکتا ہے کہ ایسی ضرورت آن پڑے۔ شیطان اس طرح کے وسوسے انسان کے دل میں ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ شیطان تمہیں فقر و فاقہ کا ڈر دلاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو اس صدقے کے بدلے مغفرت کا تم سے وعدہ کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے بھی اللہ کی راہ میں دیے جانے صدقے کو اخلاص کے علاوہ کسی اور چیز کا ذریعہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے انہیں شیطان کا دین کہا۔ اللہ کہتا ہے والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ جو لوگ اپنے مالوں کو لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں جبکہ نہ انہیں اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت کے دن پر ایمان ہے، ایسے لوگ شیطان کے ساتھی ہیں، ایسے لوگ شیطان کے ساتھی ہیں۔ اور بتاؤ تو صحیح کہ شیطان سے برا بھی کوئی اور ساتھی ہو سکتا ہے؟ اسی لیے آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کے ذریعے جہنم کی آگ کو دہکایا جائے گا اس کے اندر 3 لوگ ہوں گے، ان میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہوگا جس کو اللہ کے سامنے لایا جائے گا۔ اللہ کہے گا کہ میں نے تجھے مال عطا کیا، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ اس مال کے ذریعے میں نے دن اور رات تیرے حق کو ادا کیا، میں نے تیرے راستے میں خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے خرچ اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے کیا کہیں؟ جواد کہیں، لوگ تجھے سخی کہیں۔ یہ بات تجھے دنیا میں کہہ دی گئی، لہذا اسی آدمی کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ محترم حاضرین، اسی طرح شیطان آتا ہے جب اختلاف ہوتا ہے، انسان کے پاس کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو شیطان چاہتا ہے کہ تحاکم، فیصلہ اللہ اس کے رسول نہیں کوئی غیر کرے، کسی ایسے آدمی کے پاس فیصلے کو لے جایا جائے جو اللہ اس کے رسول کے فیصلے کے مطابق فیصلہ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو گمان کرتے ہیں کہ وہ آپ پر نازل کردہ کتاب پر ایمان لائے
اور آپ سے پہلے جو کتابیں اتاری گئی ان پر ایمان لائے، جبکہ ان کا مسئلہ ایسا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ غیر اللہ کی طرف فیصلے کو لے جایا جائے، آپ ان کا فیصلہ نہ کریں، کوئی غیر فیصلہ کرے۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ایک منافق ایک یہودی کے بارے میں جن کے درمیان آپس میں جھگڑا ہو گیا، تو یہودی کہتا ہے کہ چلو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ لے جائے، تو منافق کہتا ہے کہ نہیں، چلو کعب بن اشرف جو یہودیوں کا سردار ہے اس کے پاس فیصلہ لے جائے۔ جو آدمی منافق تھا، اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے والا کہتا تھا، وہ غیر اللہ کی طرف گیا، وہ اللہ کے رسول کی طرف نہیں بلکہ وہ کعب بن اشرف کے فیصلے کی طرف گیا۔ محترم حاضرین، شیطان اس طریقے سے بھی انسان کے پاس آتا ہے، شیطان آتا ہے اس کے اعمال کو مزین کرتا ہے، جو وہ غلط کر رہا ہے اسے صحیح کر کے دکھاتا ہے، یہاں تک کہ اسے پتا ہے کہ یہ اس کی دشمنی کسی انسان سے نہیں اللہ اس کے رسول سے ہے، لیکن انسان اس بات کو سمجھ نہیں پاتا۔ غزوہ بدر کے موقع پر آپ دیکھیں کہ مشرکین مکہ کا ایک لشکر جرار سامنے آ گیا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا نہیں کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ آپ سچے ہیں مگر جس دعوت کو لے کر آئے ہیں ہم اس کے مخالف ہیں، آپ کو جھوٹا نہیں کہتے تھے، انہیں پتا تھا کہ آپ سچے ہیں، اس کے بعد بھی لڑنے کے لیے آئے کیونکہ شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ۔ اس دن کو یاد کرو جب شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا اور لوگوں سے کہا کہ آج لوگوں میں سے کوئی بھی تم پر غالب نہیں ہو پائے گا، لیکن وہی شیطان جو مشرکین مکہ کو ابھار رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں، جیسے ہی آسمان سے فرشتوں کو اترتے دیکھا اپنے سرین پر پل لگاتے ہوئے بھاگ گیا، وہ اپنے پیٹھ پھرا کر بھاگنے لگا۔ لوگوں نے کہا تم تو ہم سے کہتے تھے کہ ساتھی ہو مددگار ہو، اب کیا ہوا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں ان چیزوں کو اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جن چیزوں کو تم نہیں دیکھ سکتے۔ محترم حاضرین، اسی طرح شیطان لوگوں کے اعمال کو مزین کر دیتا ہے۔ ملک سبا کا ذکر کرتے ہوئے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہدہد کی بات کو ذکر کرتے ہوئے اللہ کہتا ہے وَجَدْتُهَا وَقَوْمُهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ۔ شیطان دیکھیے کہ کیسا ہے کہ وہ ملک سبا جو اتنے بڑے تخت کی اتنی بڑی بادشاہت کی مالک تھی، وہ لوگ کیا ہے سورج کی عبادت کرتے تھے اور شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس حدود نے جا کر یہ بات بتا دی، یہ بات حضرت سلیمان کو بتا دی کہ شیطان نے کس طرح ان کے اعمال کو مزین کر دیا۔ محترم حاضرین، اسی طرح شیطان انسان کو غفلت میں ڈال دیتا ہے، چاہے وہ غفلت کسی بھی طریقے کی کیوں نہ ہو، اس غفلت میں پڑھ کر انسان کیا ہے اس کی بات کو مان لیتا ہے، چاہے وہ غفلت بسا اوقات غصے کی شکل میں ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب شیطان کی جانب سے کوئی فساد آپ کے دل میں آئے، کوئی غصہ امڑ آئے تو آپ کیا کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آئیے، شیطان سے پناہ مانگی، لہذا یہ غفلت ہے۔ اس کے علاوہ انسان کو اچھی چیزوں کو شیطان بھلا دیتا ہے، بھول جاتا ہے انسان۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس آدمی کو خواب کا تعبیر بتائی تو کہا کہ جانا بادشاہ کے سامنے میرے مسئلے کا ذکر کرنا، مگر وہ بھول گیا۔ اللہ کہتا ہے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، کہ شیطان نے اس کام کو بھلا دیا، یہاں تک کہ وہی شیطان ہے جو لوگوں کے درمیان کیا ہے اتحاد کو ختم کر دیتا ہے، یہ محبت کو ختم کر دیتا ہے، اختلاف کو ڈال دیتا ہے۔ اسی کا ذکر قرآن کے اندر بلکہ حدیثوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا۔ محترم حاضرین، آپ دیکھیں کہ شیطان کتنی راستے سے انسان کے پاس آتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان نیکیوں کا ذکر کر کے، ان غفلتوں کا ذکر کر کے شیطان سے ہمیں ڈرایا۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ اگر بات کریں شیطان کی، اس کے وسوسے کی، اس کا وسوسہ انسان کے لیے اتنا خطرناک ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جو شیطان کے وسوسے سے بچ پائے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے ہمیں دنیا میں اس کی عبادت کرنے کے لیے بھیجا ہے تو شیطان کو ہمارے پیچھے کیوں لگا دیا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ہمیں ایسے ہی عبادت کرنے کا حکم نہیں دیتا جیسے کہ فرشتوں کو ہے؟ وہ کسی گناہ کو نہیں کر سکتے۔ حقیقت میں فرشتوں کی اور ہماری عبادت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ہماری عبادت ہی آزمائش ہے۔ دنیا میں رہ کر، اس زیب و زینت میں رہ کر، شیطان کے ساتھ رہ کر عبادت کرنا یہ حقیقی آزمائش ہے۔ اسی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کہتا ہے احسب الناس، کیا لوگوں نے گمان کر دیا کہ دنیا میں آنے کے بعد وہ کہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور ہم انہیں ایسا ہی چھوڑ دیں گے؟ نہیں، بلکہ ہم انہیں آزمائیں گے۔
محترم حاضرین، شیطان کا وسوسہ یہ کتنا خطرناک ہے، بلکہ سورہ ناس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا من شر الوسواس الخناس، کہ آپ پناہ مانگیے اس رب سے جو لوگوں کا رب ہے، اس مالک سے جو لوگوں کا مالک ہے، جو لوگوں کا معبود ہے، اس سے آپ پناہ مانگیے شیطان کے وسوسے سے، کیونکہ شیطان کا وسوسہ ہر انسان کے دل میں آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، آپ نے حدیث بیان کرتے ہوئے کہا ما منکم من احد الا وقد اکل به قرینہ من الجن، آپ نے کہا کہ تم میں کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے مگر ہر کسی کے ساتھ اللہ نے ایک جن کو اور ایک فرشتے کو لگا کر رکھا ہے۔ وہ جن انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے، فرشتہ اچھائی کا حکم دیتا ہے۔ فوراً اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھ لیا اے اللہ کے نبی، کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان لگا ہوا ہے؟ کیا آپ کے ساتھ بھی جن لگا ہوا ہے؟ کہا کہ میرے ساتھ بھی لگا ہوا ہے، مگر وہ مسلمان ہو چکا ہے، وہ ایمان لا چکا ہے، اب وہ مجھے برائی کا حکم نہیں دیتا ہے۔ محترم حاضرین، شیطان کتنی قسم کا وسوسہ انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے۔ اگر حقیقت میں انسان شیطان کے وساوس کو جان لے کہ کس طرح کا وسوسہ وہ دل میں ڈالتا ہے، بسا اوقات ایک وسوسہ انسان کو کافر بنانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بڑا معروف قصہ ہے کہ شیطان ایک انسان کے پاس آتا ہے، جو آدمی اللہ کی ذات پر اتنا ایمان نہیں رکھتا، جس کا عقیدہ کمزور ہے، شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس دیوار کو کس نے پیدا کیا، اس زمین کو کس نے پیدا کیا، اس آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ تو انسان اس شیطان کے وسوسے کا جواب دیتا ہے اس کو اللہ نے پیدا کیا، اس کو اللہ نے پیدا کیا۔ ظاہر میں تو لگ رہا ہے کہ شیطان اسے خیر دکھا رہا ہے، مگر شیطان 99 خیر کے دروازے کھول کر بس ایک شر کا دروازہ کھول دیتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے لیے خیر کا کام ہے۔ سوال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آخرکار بتا تیرے رب کو کس نے پیدا کیا؟ جو آدمی یہاں تک پہنچ جائے اور رب کی ذات کے بارے میں اپنے دل کے اندر بٹھا لے، اس آدمی کا کیا ہوگا؟ اس آدمی کا ایمان غارت ہو جائے گا۔ محترم حاضرین، شیطان آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے تعلق سے ہمارے دل میں وسوسے ڈال دیتا ہے، اور یہ بات ایسا نہیں کہ آپ کے وفات کی بات ہو، آپ کی زندگی میں بھی کئی ایسے صحابہ اکرام تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بچایا ہے۔ بڑا مشہور قصہ ہے، رات کا وقت تھا، رمضان کا مہینہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، آپ ایک خاتون کو مسجد سے باہر چھوڑنے کے لائے۔ دو صحابہ اکرام رات میں دیکھتے ہیں جو مسجد کے باہر سے گزر رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکل رہے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک خاتون ہے، بڑے آرام سے چل رہے تھے، لیکن جیسے ہی ان دو صحابہ نے اللہ کے نبی کو رات کے اندھیرے میں ایک خاتون کے ساتھ مسجد سے باہر نکلتے دیکھا، اپنی نظروں کو جھکایا اور اپنے قدموں کو تیز کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، تو اللہ کے نبی نے ان دونوں نوجوانوں سے کہا علی رسلکما، کہا کہ آرام سے، جتنے آرام سے چل رہے تھے اچانک قدموں کو کیوں تیز کر لیا؟ آپ نے کہا انہا زوجتی صفیہ بنت حوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو عورت میرے ساتھ ہے یہ کوئی غیر نہیں، یہ میری بیوی صفیہ بنت حوی ہے، یہ میری بیوی صفیہ بنت حوی ہے۔ وہ دونوں صحابہ رک گئے، کہنے لگے سبحان اللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، اللہ کی ذات بڑی پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے کوئی ایسا رسول اختیار کرے جس پر ہم سوال بھی اٹھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا بے شک شیطان تمہاری رگوں میں جس طرح خون دوڑتا ہے اس طرح وسوسوں کو لے کر دوڑتا ہے، مجھے خطرہ محسوس ہوا کہیں شیطان ہمارے بارے میں تمہارے دل میں کوئی بات نہ ڈال دے۔ محترم حاضرین، کیا اس طرح کے وسوسے جب اللہ کی نبی کی زندگی میں صحابہ کے دل میں بھی ڈالنے کی شیطان طاقت رکھتا ہے تو کیا آج ہم اس سے محفوظ ہو سکتے ہیں؟ آج یہ وہ دور ہے، آج یہ وہ دور ہے، سوشل میڈیا کا بہانہ لے کر لوگ سوال اٹھاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار پر سوال اٹھاتے ہیں۔ جب آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو اتنا بڑا قرآن آپ نے کہاں سے بیان کیا؟ کیا سچ میں ایسا ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الگ، عام لوگوں کے لیے الگ، آپ کے لیے 10 11 بیویاں اور عام لوگوں کے لیے 4، کیا یہی اللہ کا انصاف ہے؟ اس طرح کے سوالات لوگ اٹھاتے ہیں اور لوگ ان سوالات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک 7 سال کی بچی سے شادی کی، 9 سال کی بچی کے ساتھ آپ نے ولیمہ بنایا۔ اس طرح کے سوالات کیا آج ہمارے ذہنوں میں لوگوں نے ڈال کر نہیں رکھے؟ یہ سارے شیطان کے وسوسے ہیں، اور یقین جانیے جو اللہ کے مسئلے میں، اس کے رسول کے مسئلے میں ادنا بھی شک کر لے وہ سیدھے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ کافر بن جاتا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان نہیں رکھتا۔ شیطان آتا ہے، شبہات کو دل میں لا کر ڈال دیتا ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی، خدا کی قسم بسا اوقات دل کے اندر ایسی باتیں آتے ہیں، ان باتوں کو زبان سے کہنے سے زیادہ ہم آسمان سے گرنا پسند کریں گے، وہ باتیں اتنی خطرناک ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ اکبر الحمدللہ الذی رد کیدہ الی الوسوسہ، آپ نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شیطان کے ایسے وسوسے کو صرف دل کے
کی حد تک رکھا اور اسے دور کر دیا۔ شیطان اگر اس وسوسے کو ڈال دیتا، تم ارادہ کر لیتے، اس بات کو زبان سے کہہ دیتے یا اپنے کردار میں لے آتے، یہ چیز انسان کو کافر بنانے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ محترم حاضرین، آج ایمان کمزور ہے، لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، لوگ سوال کہتے ہیں کہ آپ علماء کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ کاہن جھوٹے ہیں، لیکن کاہن کبھی کبھی سچ بات کہتے ہیں، یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی، کاہن سچ کہتا ہے۔ ہم کاہن پر کلی ایمان نہیں رکھتے تو لیکن جزئی ایمان تو رکھتے ہیں، 100 جھوٹ صحیح لیکن ایک بات تو سچ ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھروں کے معاملات کے لے کر کسی عراف کے پاس جاتے ہیں، کسی کاہن کے پاس جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ چیز غلط نہیں ہے۔ محترم حاضرین، اس طرح کے ہزاروں شبہات شیطان نے لا کر ہمارے دلوں میں ڈال دیے۔ بات اگر شہوات کی جائے، اللہ معاف فرمائے، آج کا دور یہ شہوتوں کا دور ہے۔ ایک وقت تھا کہ شہوتیں صرف لوگوں کی نگاہ میں تھی، آج تو شہوتیں لوگوں کے دلوں میں بیٹھ چکی ہے، چاہے وہ شہوت پیٹ کی ہو، چاہے وہ شہوت شرمگاہ کی ہو۔ یاد رکھیے، اللہ اس کے رسول نے اس طرح کے شبہات سے بچایا جو شہوت کے طریقے سے لا کر شیطان ڈال دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا کہ ایک مرد نگاہ کی حفاظت کرے تو ایک برقع پہننے والی خاتون بھی اپنی نگاہ کی حفاظت کرے۔ جس طرح مرد کے لیے جائز نہیں کسی عورت کو دیکھنا، نہ سامنے دیکھے، نہ موبائل پر دیکھے، نہ یوٹیوب پر دیکھے، جو غیر محرم ہے اس کا دیکھنا حرام ہے، چاہے آپ کہیں پر بھی دیکھیں۔ انسان کو نگاہ کی حفاظت کا حکم دیا گیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ النظر سہم من سہام ابلیس، کہ ابلیس کے جو تیر ہیں ان میں سے ایک بڑا تیر یہ انسان کی نگاہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کہا جو فتنے کا منبع ہے، کہا کہ تم اپنے گھروں میں رہا کرو، بلکہ مومن خواتین کی صفت یہ بتائی گئی کہ وہ اپنے گھروں میں رہتی ہیں۔ بلکہ اللہ کے نبی کہتے ہیں اذا خرجت المرأة من بیتها استشرفها الشیطان، کہ جب کوئی عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے شیطان اسے خوبصورت بنا دیتا ہے، شیطان اسے مزین بنا دیتا ہے۔ محترم حاضرین، اس طرح شہوات کے اعتبار سے شیطان آتا ہے، وسوسے ڈال دیتا ہے، شیطان اختلاف کے وسوسے ڈال دیتا ہے، شیطان لا کر ڈالتا ہے کہ یہ آدمی جو تم کو ابھی گھور رہا تھا اس کے بارے میں تمہارے دل میں کچھ ہے، شاید تمہارے فلا فلا راز کو یہ جانتا ہے، جبکہ کوئی حقیقت نہیں، نہ انسان جانتا ہے نہ کچھ، لیکن شیطان اس طرح کی تحریش کے وسوسے لا کر ڈال دیتا ہے۔ بڑی معروف حدیث ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں قد یئس الشیطان ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ عرب، اس بات سے شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب کے اندر دوبارہ اس کی پرستش نہیں ہو سکتی، مگر ان کے بیچ میں اختلاف ڈالنے سے شیطان مایوس نہیں ہوا۔ علماء نے کہا ہے کہ آخرکار شیطان جو اتنا بڑا چالاک ہے، جو انسان کو گمراہ کرنے کا ہر راستہ جانتا ہے، اس نے شرک کو چھوڑا تو اختلاف کو کیوں چنا؟ شرک کو چھوڑا تو شرک کے بعد ایک بڑے ہتھیار کو اسے چننا چاہیے تھا، اس نے اختلاف کو کیوں چنا؟ بتاتے ہیں کہ جہاں اختلاف آ جاتا ہے وہاں دعوت دین کمزور ہو جاتی ہے۔ جہاں اختلاف آتا ہے، چاہے وہ اختلاف جماعت و جمعیت میں ہو، لوگوں کے دلوں میں ہو یا جس مسجد کے اندر ہو، جہاں اختلاف آ جاتا ہے دعوت کمزور ہو جاتی ہے، اور جہاں دعوت کمزور ہو جاتی ہے وہاں جہالت عام ہو جاتی ہے، اور ہر جہالت یہ شرک کا راستہ ہے۔ محترم حاضرین، شیطان نے جب شرک کو چھوڑا تو اس راستے کو اپنایا جو سیدھے شرک تک لے جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ شیطان چاہتا ہے کہ مسلمان کے درمیان اختلاف پیدا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ انہوں نے ہتھیار اٹھایا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے رکھ دو۔ پھر آپ نے کہا کہ جو کوئی آدمی اپنے بھائی کی طرف صرف ہتھیار کا اشارہ کرے فرشتے اس پر لعنت کرتے جب تک کہ اس کو نیچے رکھ نہ دیں۔ آپ نے وجہ بیان کرتے ہوئے کہا لعل الشیطان ینزع فی یدہ، ہو سکتا ہے کہ شیطان اس مسلمان کے ہاتھ سے ہتھیار لے کر دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچا دے اور اس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو جائے۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اختلاف کی اصل وجہ تکلیف کو بتاتے تھے، اور آپ نے ہر اس تکلیف کو حرام قرار دیا جسے کسی مسلمان کو دیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہا کرتے تھے اذا مر احدکم باسواقنا او بمساجدنا ومعه نبل فليمسك على نصلها۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب تم میں کسی آدمی کا گزر مسلمانوں کے بازار سے ہو، مسلمانوں کی مسجدوں سے ہو، اور اس کے پاس ہتھیار ہو، تو اس کا جو نسل ہے، اس کا جو نوک ہے، اس کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جانے انجانے میں کسی مسلمان کو لگ جائے۔ اللہ کے نبی نے اس قسم کی ادنا تکلیف کو بھی کسی مسلمان کو دینے سے منع فرمایا۔ آپ نے اس امام سے کہا جو لوگوں کا نماز پڑھاتا ہے، کہا کہ اذا صلی احدکم للناس فلیخفف، جب تم میں کا کوئی آدمی نماز پڑھائے تو نماز کو ہلکی کرے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ پیچھے کسی کو تکلیف پہنچائے۔ محترم حاضرین، اس طرح کی تحریش شیطان لا کر لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا۔ نماز
آپ جانیں کہ نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، اس نماز میں بھی شیطان آ جاتا ہے۔ ایک حدیث رسول کے اندر آتا ہے، صحابی رسول آئے اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی، میرے دل میں وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے، ہو گیا ہو نماز میں ہوا خارج ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا ہرگز نہ کرنا، اگر تمہیں وسوسہ پیدا ہو جائے، جب تک تم آواز کو نہ سن لو یا بدبو کو سونگ نہ لو، صرف اس وسوسے کی بنیاد پر اپنی نماز کو نہ توڑو۔ آپ نے منع فرمایا کیونکہ شیطان ایسا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، آپ لوگوں کی صفوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ تراسو، اپنے صفوں کو درست کرو، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جہاں جہاں خلل ہے شیطان وہاں آ رہا ہے۔ وہ ایک جانور کی شکل میں شیطان آ رہا ہے، بلکہ شیطان تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں بھی داخل ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، اچانک آپ پیچھے بڑھے، کہا اللعنک بلعنت اللہ، آپ نے کہا کہ اللہ کی وہ لعنت جو اللہ نے تجھ پر بھیجی ہے میں بھی اس لعنت کو بھیجتا ہوں۔ آپ نے 3 مرتبہ کہا، 3 مرتبہ پیچھے ہٹے۔ جب نماز ختم ہوئی تو صحابہ نے آپ کی اس حرکت کے بارے میں پوچھا، اے اللہ کے نبی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ابلیس میرے پاس آیا تھا، اس کے ہاتھ میں آگ کا انگارہ تھا۔ آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ رسول ہیں، آپ نبی ہیں، لیکن اس کے بعد بھی شیطان اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی کو براہ راست نقصان پہنچا سکے۔ کہا، آپ کہنے لگے کہ شیطان انگارہ لے کر آیا، وہ چاہ رہا تھا کہ اس کو لا کر میرے منہ میں ڈالے، میں نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی، اس پر لعنت بھیجی۔ آپ نے پھر کہا کہ میں نے اسے پکڑ لیا، میں نے اسے اتنی زور سے پکڑا کہ اس کی زبان باہر آ گئی اور اس کا لعاب کی ٹھنڈک کو میں اپنے ہاتھ پر محسوس کر رہا تھا۔ پھر آپ نے کہا کہ اگر میرے بھائی سلیمان کی دعا مجھے یاد نہ، اگر سلیمان نے دعا نہ مانگی ہوتی تو مدینہ کے ستون میں سے، اس مسجد کے ستون میں سے کسی ستون سے باندھ دیتا، وہ انسانی شکل اختیار کرتا اور مدینہ کے بچے اس سے کھیلا کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، شیطان نماز میں آتا ہے، محترم حاضرین شیطان نماز میں آتا ہے۔ محترم حاضرین، شیطان کے وسوسے سے بچنا ہے۔ یاد رکھیے، سب سے پہلے شیطان کیا کرتا ہے؟ انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ جیسے ہی کوئی غلط وسوسہ آئے فوراً اس کو روک دیں۔ اگر آپ نے اس وقت وسوسے کو نہیں روکا تو وہ وسوسہ آپ کے ارادے میں بدل جائے گا۔ انسان کے دل میں لا کر گناہ کا وسوسہ ڈال دیا، اگر وسوسے کو روک دیا وہاں معاملہ ختم ہے، لیکن آپ نے اسے نہیں روکا، پھر اس کے بعد انسان گناہ کا ارادہ کرنے لگتا ہے۔ جیسے ہی ارادہ کرے تب بھی رک جائیں، شیطان سے پناہ مانگے۔ اگر آپ ارادے سے نہیں رکتے ہیں اس کے بعد آپ اقدام کریں گے، اس گناہ کو کرنے جائیں گے، گناہ کو کرنے جائیں تب بھی اللہ سے پناہ مانگے، شیطان سے پناہ مانگے، لیکن اس کے بعد بھی انسان اس گناہ کو کر لیتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، فوراً اللہ سے توبہ کر لیا کریں۔ محترم حاضرین، اس طرح کے طبقات لے کر شیطان آتا ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو شیطان کو اتنا اندر آنے ہی نہ دے، اس کے وسوسے پر ہی اسے روک دے، اس کے ارادے پر اسے روک دے، یا اقدام کرنے جائے تو انسان روک دے۔ محترم حاضرین، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج کا یہ زمانہ ایسا زمانہ ہے کہ اکثر لوگ کیا ہے، یہ شیطان کے غلام بن چکے، یہ اس کے قیدی بن چکے ہیں، یہ اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے شیطان کی جو حرکتیں ہیں، جو شیطان انسان کو گناہوں میں ملوث کرتا ہے، اسے الگ الگ گناہوں میں بانٹا۔ کہا کیا ذنوب الشیطانیہ، کچھ گناہ انسان ایسا کرتا ہے جس کا تعلق براہ راست شیطانی صفات سے، یعنی جن گناہ کو شیطان بطور شیطان کرتا ہے۔ مثال کے طور پر حسد کرنا، انسان جو حسد کرے گا وہ شیطانی صفت میں شیطان کے ساتھ شامل ہے۔ ظلم کرنا، اسی طرح دھوکہ دینا، مکر کرنا، جھوٹ بولنا، اللہ کی معصیت کا حکم دینا، یہاں تک کہ اللہ کی اطاعت سے روک دینا، دین میں کسی بدعت کو ایجاد کرنا یا اللہ کی دعوت سے روکنا۔ جو بھی انسان ان گناہوں میں سے کسی گناہ کو بھی کرے گا وہ شیطانی صفت کو اپنے اندر اختیار کیے ہوئے۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں الذنوب الملکیہ، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو بادشاہوں کے لیے خاص ہیں، بلکہ بادشاہوں کے بادشاہ رب العالمین کے لیے خاص ہے۔ اگر کوئی آدمی ان شیطانی گناہوں میں ملوث ہوتا ہے تو یہ اور بھی خطرناک ہے۔ جیسے عظمت، انسان اپنے آپ کو بڑا کرے، خود پسندی میں مبتلا ہو جائے، تکبر کرے، لوگوں پر قہر کرے، بغیر حق کے ظلم کرے، بلکہ لوگوں کو اپنی ذات سے دور کرے، اللہ کے ساتھ شرک کرے یا القول علی اللہ بغیر علم کرے۔ یہ سارے صفات ایسے ہیں جو شیطان کے ہیں اور شیطان لوگوں کے ذریعے کرواتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ درندہ صفات، ایسے گناہ ہیں جو شیطان انسانوں سے کرواتا ہے، جیسے غصہ ہونا۔ غصہ ہونا یہ انسانی فطرت نہیں بلکہ درندہ صفت ہے، لوگوں کا خون بہانا۔ اس کے علاوہ کمزوروں کو دیکھ کر ان کو دبانا، اور اس کے علاوہ
غلط رہ کر بھی جرأت دکھانا، یہ درندہ صفات ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ جانور کے صفات جو ہے شیطان انسان کے اندر لانے کی کوشش کرتا ہے، جیسے کہ اپنی شہوت کو پورا کرنا۔ حیوان جو ہوتے ہیں وہ اپنی شہوت کو پورا کرنا چاہتے ہیں، چاہے جس طریقے سے بھی ہو۔ بات اگر پیٹ کے شہوت کی جائے تو انسان کو اپنے پیٹ کو بھرنا ہے، اپنے بیوی بچوں کو پالنا ہے، فرق نہیں پڑتا کہ وہ آدمی کیا ہے، زنا کر کے پیسے کمائے، چوری کر کے، ڈاکہ ڈال کر، اپنے بھائی بہنوں کا حق مار کے۔ انسان کسی بھی طرح اپنے پیٹ کی شہوت کو پورا کرنا چاہتا ہے، اسی طرح وہ آدمی جو اپنے شرمگاہ کی شہوت کو پورا کرنا چاہتا ہے، چاہے جس طریقے سے بھی ہو۔ یہ حیوانی صفات ہیں۔ یقیناً شیطان اس طرح کے گناہ کو لا کر انسان میں مبتلا کر دیتا ہے۔ محترم حاضرین، انسان کو چاہیے کہ انسان شیطان کے اس وسوسے سے بچے، اور آپ یقین جانیے قرآن و حدیث میں ہمیں شیطان کے فتنے سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کان الناس یسألون عن الخیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آتے تھے اور آ کر خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے، لیکن میں ایک اکیلا تھا جو جا کر شر کے بارے میں پوچھتا تھا۔ کہتا تھا اللہ کے نبی برائی کے بارے میں بتائیے، اس لیے نہیں کہ مجھے برائی کرنا تھا، اس لیے کہ برائی کو جان کر مجھے اس سے بچنا تھا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے فتنے سے بچنے کے طریقے بتائے۔ سب سے بڑا طریقہ آپ نے بتایا کہ اپنی جماعت کے ساتھ رہا کرو، لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ آپ نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ من اراد منکم بحبوبۃ الجنہ فلیلزم الجماعہ۔ آپ نے کہا کہ جو آدمی جنت کا درمیانی حصہ پانا چاہتا ہے وہ جماعت کے ساتھ رہے۔ پھر آپ نے کہا کہ شیطان جب کسی کو اکیلا پا لیتا ہے اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ آپ نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی بکری اپنے ریوڑ سے دور ہو جائے، اپنی جماعت سے دور ہو جائے، تو بھیڑیا ہمیشہ کیا کرتا ہے، جماعت پر نہیں اس انفرادی بکری پر حملہ کرتا ہے۔ اور بعض علماء اور سلف صالحین کہتے ہیں کہ جانوروں میں جس طرح بھیڑیا ایک درندہ ہے، اسی طرح انسانوں میں نہیں بلکہ شیطان ایک درندہ ہے جو ہر اس اکیلے کو اپنا شکار بنا لیتا ہے جو لوگوں سے الگ ہو جاتا ہے۔ محترم حاضرین، آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سچ ہیں۔ آج دیکھیں ایسے لوگوں کو جو لوگ جماعت و جمعیت سے الگ ہیں، جو لوگ علماء سے الگ ہیں، مساجد سے دور ہیں اور اپنے اعمال کو بہتر سمجھتے ہیں، لوگوں پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، یہ صحیح وہ غلط، اس طرح کے فتوے بازی کرتے ہیں۔ ان میں کے اکثر ایسے ہیں جن کو طہارت کے مسائل نہیں پتہ، جن کو عقیدے کی بنیادی باتیں نہیں پتہ، مگر اتنے بڑے بڑے اختلافی مسائل پر گفتگو کریں گے جن مسائل میں علماء نے اجتہاد کر کے اختلاف کیا، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے نوجوان نکل جاتے ہیں۔ یقیناً یہ کیا ہے، یہ شیطان کا ایسا فتنہ ہے۔ شیطان ان کو باور کرا دیتا ہے کہ آپ صحیح کر رہے ہیں، نمازوں کو آ کر نہیں پڑھیں گے لیکن دین کی مجلسوں کا مذاق ضرور اڑائیں گے اور یہ اپنے اعمال کو بہتر سمجھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہود 71 میں بڑھ گئے، نصارہ 72 میں بڑھ گئے، یہ میری امت 73 میں بڑھ جائے گی۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ وہی الجماعہ، کہ وہ جماعت ہے جو حق پر رہے گی۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں کہا وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِي، آپ نے کہا میری امت کے اندر کچھ لوگ ایسے نکلیں گے کہ ان کا معاملہ وہ اپنی خواہشوں میں اس طرح مبتلا ہو جائیں گے جس طرح کہ کتا جب کسی انسان کو کاٹ لیتا ہے تو اس کا زہر کیا ہے، ہڈی کے ہر جوڑ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اس طرح خواہشیں لوگوں کے ذہن و دماغ میں بہہ جائیں گی اور ایسے ہی لوگ کیا ہے، گمراہ ہونے والے ہیں۔ محترم حاضرین، ضروری ہے کہ یہ دور وہ دور ہے جہاں پر شیطان نے ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر دیا، اس لیے آپ سلف صالحین کے اقوال پڑھا کریں۔ حضرت عبد الرحمن بن یزید حضرت عبداللہ سے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ الاقتصاد فی السنہ خیر من الاجتہاد فی البدع، کہا کہ سنتوں پر عمل کرنا یہ ایک ایسے مسئلے میں اجتہاد کرنے سے بہتر ہے جو مسئلہ علماء کے نزدیک موجود نہیں، جو بدعات کا مسئلہ ہے۔ آج جائیے ہمارے نوجوانوں کو 10 سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح کی پوچھیے، نہیں پتا، مگر بڑے بڑے اختلافی مسائل پر گفتگو کرتے ان کو پائیں گے۔ سنت پر عمل نہیں پتا، مسواک ہوگا کہ ایک ہفتہ ایک مہینے سے انہوں نے نبی کی اس سنت کو نہیں اپنایا جو سنت آپ کو اتنی پسند تھی کہ گھر میں داخل ہوتے مسواک ہوتا، گھر سے باہر نکلتے مسواک ہوتا، لوگوں سے ملنا ہوتا مسواک ہوتا، مسواک آپ مصلی پر جاتے آپ کے ساتھ مسواک ہوتا۔ نبی کی سنت کا خیال نہیں ہے لیکن بڑے بڑے اختلافی مسائل پر گفتگو کرتے آپ ان کو پائیں گے۔ یقیناً یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دلوں کو شیطان نے کیا ہے، مزین کر دیا، ان کے اعمال کو مزین کر دیا۔ محترم حاضرین، یہ فتنوں کا دور ہے، علماء کے ساتھ، مسجدوں کے ساتھ اور اسی طرح اپنے جماعت و جمعیت کے ساتھ رہا کریں۔ اسی لیے آپ دیکھیں ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بڑا معروف قول ہے، وہ کہتے ہیں النظر الى رجل من اہل السنت یدعو الى السنت وینہی عن البدعۃ عبادہ، کہتے ہیں کہ ایک ایسے آدمی کو دیکھنا جو لوگوں کو سنت کی دعوت دیتا ہے، بدعت سے روکتا ہے، ایسے آدمی کو آنکھ بھر کر دیکھنا بھی عبادت ہے۔
ایسے آدمی کو آنکھ بھر کر دیکھنا بھی عبادت ہے، کیونکہ جب فتنوں کا دور شروع ہوگا انسان کو خود نہیں پتا ہوگا وہ فتنے ہیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ شبہے کو شبہہ کیوں کہا جاتا ہے۔ شبہے کو شبہہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک سمجھدار انسان کے درمیان بھی حق و باطل میں وہ گڑبڑ کو پیدا کر دیتا ہے، اسے نہیں پتا کیا حق ہے کیا باطل ہے۔ محترم حاضرین، امام اوزاعی رحم اللہ کہتے ہیں اصبر نفسک علی السنہ، کہتے ہیں کہ آپ سنت کو اپنی زندگی میں لازم پکڑو، جہاں صحابہ اور سلف صالحین رک گئے تھے وہاں رک جاؤ، جو انہوں نے کہا وہ کہو، اپنے سے نئے مسائل کو پیدا نہ کرو، اپنے سے نئے مسائل کو پیدا نہ کرو، کیونکہ جب وہ قوم اس علم اور عمل کی بنیاد پر کامیاب ہو گئی تو وہ علم و عمل ہمارے لیے کافی ہے، نئے مسائل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ محترم حاضرین، سفیان الثوری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے استوصوا بأہل السنت خیرا فإنہم غرباء، آپ نے کہا کہ جب کسی سنت پر عمل کرنے والے کو دیکھو، جب کسی اللہ اس کے رسول کے حقیقی مقتدا کو دیکھو، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، کیونکہ یہ دنیا میں اجنبی ہے، ایسے بہت ہی کم لوگ پائے جاتے ہیں۔ محترم حاضرین، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ انسان جب اخلاص سے خالی ہو جاتا ہے سب سے پہلا ایسا انسان شیطان کا لقمہ بن جاتا ہے۔ بے شمار مثالیں اس کے حوالے سے بیان کی جاتی ہیں۔ ابن الجزی رحم اللہ کی بڑی معروف کتاب تلبیس ابلیس ہے، اس کے اندر حسن بصیر رحم اللہ سے انہوں نے قصہ نقل کیا کہ ایک آدمی کلہاڑی لے کر نکلا، ایک آدمی کلہاڑی لے کر نکلا، اس کا ارادہ تھا ایک درخت کو کاٹنے کا، جو درخت کیا ہے جہاں لوگ جا کر غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اب یہ آدمی چلا اس درخت کو کاٹنے کے لیے چلا، تو شیطان اس کے پاس آیا اور کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ اس درخت کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں جہاں لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کہا کہ اس سے بہتر چیز تم کو نہ بتاؤں؟ اگر لوگ کرتے ہیں تو کرنے دو، اس سے تم کو کیا ایک اس سے بہتر چیز تم کو نہ بتاؤں جس میں تمہارا فائدہ ہے؟ کہا کہ ضرور بتاؤ۔ کہا کہ جاؤ اس درخت کو مت کاٹنا، روزانہ اپنے بستر کے پاس 2 دینار کو تم پاؤ گے، جب صبح اٹھو گے 2 دینار وہاں پر رہیں گے۔ اب وہ آدمی بات مانتا ہے، چلا جاتا ہے، جب صبح اٹھتا ہے تو حقیقت میں اپنے بستر کے بازو 2 دینار کو پا لیتا۔ دوسرا دن جب صبح اٹھتا ہے تو 2 دینار نہیں موجود ہے، پہلے دن دینار مل گئے، دوسرے دن دینار نہیں تھے، پھر کلہاڑی لے کر نکلا، اس درخت کو کاٹنے نکلا، پھر شیطان ملتا ہے، کہتا ہے کہ کہاں کا ارادہ؟ کہا اس درخت کو کاٹنے کا ارادہ ہے۔ فوراً شیطان کیا کرتا ہے؟ اسے نیچے گرا کر اس کے گلے پر بیٹھ جاتا اور کہتا ہے کیا تمہیں پتا ہے کہ میں کون ہوں؟ کیا تمہیں پتا ہے کہ میں کون ہوں؟ وہ کہتا ہے کہ میں شیطان ہوں۔ جب پہلی بار تم کلہاڑی لے کر آئے تھے تم اللہ کی خاطر اس درخت کو کاٹنے آئے تھے، تمہارا اخلاص تھا، میں تم پر طاقت نہیں رکھ سکتا تھا، 2 درہم کا بہانہ کر کے میں نے تم کو گمراہ کیا، لیکن آج جو تم آئے ہو اس 2 درہم کے غصے میں آئے ہو، لہذا دنیا لے کر آئے ہو، اب میں تم پر غلبہ رکھتا ہوں۔ محترم حاضرین، یہی شیطان کا وسوسہ ہے۔ جب انسان اخلاص کو چھوڑ دے گا، اس کے دل میں ادنا بھی اخلاص کم ہو جائے، شیطان ایسے لوگوں پر حاوی ہو جاتا ہے، چاہے وہ علم حاصل کرنے کا مسئلہ ہو، لوگوں کی خدمت کرنے کا مسئلہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کے وسوسے سے، اس کے ہتھ کنڈوں سے ہم میں سے ہر شخص کو بچائے، اور اسی طرح شیطان کے بارے میں پڑھیں کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے رسول نے ہمیں اس سے بچنے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادتوں کو خالص لوجہ اللہ کرے، شیطان کے وسوسے سے ہم سب کو بچا کر رکھے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔